بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی ہلاکت و بربادی قسط نمبر 1۔ لفظ شراب ہماری مادری زبان یعنی کشمیری میں، اردو میں اور فارسی زبان میں، نیز عربی زبان میں ایک مشترکہ لفظ کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔ البتہ پہلی 3 زبانوں میں یعنی کشمیری، اردو اور فارسی میں وہ ایک حرام، نجس اور ناپاک سیال چیز کا نام ہے، یعنی بہنے والی چیز جس کے پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عربی لغت میں شراب ہر اس بہتی چیز کو کہتے ہیں جسے پیا جا سکے، خواہ حلال ہو یا حرام۔ لیکن شریعت مقدسہ کی زبان میں ان مشروبات کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو۔ چنانچہ لغت میں ہے وَالشَّرَابُ لُغَةً كُلُّ مَائِعٍ يُشْرَبُ، اور اصطلاح میں ما یسکر، در مختار علی حامشیہ الشامی، جلد نمبر 5۔ اس طرح سابقہ تینوں زبانوں اور عرفی زبان میں نیز اسلامی اصطلاح میں، اسلامی ٹرم میں لفظ شراب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ نیز شراب کے لیے ایک لفظ خمر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لأنہ یخامر العقل، کہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے نشہ آور ہونے کی وجہ سے۔ اسلامی قانون کی روشنی میں شراب ایک بالکل قطعی طور پر حرام ہے، اور جو اس کے حرام ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ یکفر مستحلها لانکارہ الدلیل القطعی، اس کا ایک قطرہ بھی بوتل بھر شراب کی طرح حرام اور نجس ہے۔ پیشاب کی طرح اگر جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ انہا نجاست غلیظہ کالبول، اگر ایک قطرہ بھی پینا ثابت ہو جائے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے، تو اسلامی حکومت کی نگرانی میں، اسلامی عدالت میں اس پر اسلامی سزا یعنی 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یحد شاربوہا وان لم یسکر منہا، ہاں اگر حاکم مناسب سمجھے تو سزا نافذ کرنے کے بعد شرابی کو جو شراب کا عادی ہو جیل کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ شراب پینے والا فاسق اور فاجر ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، مستحق نار و خار ہے۔ شب برات اور شب قدر جیسی مقدس ساعتوں کے فیض عام سے محروم ہے۔ حضرت اللہ جل جلالہ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں شراب نوشی کرنے والا مردود اور ملعون ہے، چنانچہ کسی بھی صورت میں اس کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی صورت میں اس سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ شراب پیتے وقت اگر کسی نے بسم اللہ پڑھا تو نجس اور حرام ہونے کی وجہ سے حضرت اللہ جل مجدہ کے مقدس نام کی توہین ہوتی ہے، تو ایسا شخص نعوذ باللہ من ذالک کا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جتنی بار شراب پینا ثابت ہو جائے تو اتنی بار شرعی حد یعنی 80 کوڑوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث شریفہ میں 4تھی مرتبہ شراب پینے پر قتل کیے جانے کی بھی صراحت ہے۔ شراب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے ان کے نام بدل بدل کے ہوں، حرام ہے۔ برانڈی ہے، وسکی ہے، روم ہے، لیسکر ہے، شمپین ہے، حرام ہے، اور ان مذکورہ احکام میں یعنی حرام ہونے میں برابر ہے۔ اسی طرح تمام نشہ آور چیزیں، بھنگ ہے، گانجا ہے، چرس ہے، مارفیا ہے،
کوکین ہے، افیون ہے، ہیرائن ہے، تاڑی ہے، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح ان کا کاروبار کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بعض اکابر علماء کرام کے یہاں ہر ایسے نشہ آور چیز پر شرعی حد یعنی اسی کوڈوں کی سزا جاری کی جا سکتی ہے اسلامی خلافت میں۔ فقہ السنہ کی دوسری جلد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنن ابو داود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد منقول ہے، کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ آور چیز بہرحال حرام ہے۔ وہ کل مسکر خمر، اور ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ وہ کل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو عقل کو ڈھانک لے وہ حرام ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف اور نسائی شریف میں جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ ارشادات منقول ہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس حرام چیز کی زیادہ مقدار چاہے کھانے کی صورت میں ہو چاہے پینے کی صورت میں ہو اس سے نشہ آئے تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نشیلی شے کا استعمال کرنا حرام ہے، اس پر تمام فقہائے اسلام کا اتفاق ہے۔ نشہ آور چیزوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سگریٹ میں بھر کر کش لگانا، انجیکشن کے ذریعے رگوں میں پہنچا دینا، نسوار کی طرح ناک کے راستے سے دماغ میں چڑھانا، چبا کر کھانا، مایا یعنی لیکوڈ کی صورت میں پینا، لہذا وہ ایک میٹھا زہر ہے شراب، جو پی کر رگ و ریشے میں سرایت کر کے شرابی کے اندرون کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس کی مادی و اخلاقی اور معاشرتی اور روحانی زندگی کے لیے یہ شراب نوشی پیغام موت ہے۔ شراب نوشی ہی کے نتیجے میں انسان ڈاکو، رہزن، قاتل، جھگڑالو اور سٹہ باز بن جاتا ہے۔ یہ شراب کوئی دوا تو ہرگز نہیں، البتہ بہت سارے امراض کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، انہ لیس بدواء ولکنہ داء، بحوالے مجمع الزوائد۔ شراب جس کے پینے سے انسان لعنت کا مستحق بن کر اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہذا اس عادت سے باز آئیں۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اپنی جوانی پر، اپنی جوان بیوی پر، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر اور بوڑھے والدین پر ترس کھا کر اب تو باز آ جائیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے کتنا ہی آدمی گناہ گار ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ دوسری قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔